رات کی 2:17 ہو رہے تھے۔ میں جاگ رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا میرا جسم پورا سن ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں کھولنا چاہتا اور آواز نکالنا چاہتا، مگر میرا جسم کسی اور کے قبضے میں تھا۔ تب مجھے احساس ہوا یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ وہی چیز تھی جو ایپیسوڈ نمبر 1 سے میرا پیچھا کر رہی تھی، اور آج وہ میرے سامنے نہیں تھی، وہ میرے اندر تھی۔ میرے کانوں میں ایک آواز آئی، بہت ہی آہستہ، ایسی آواز جو میں نے خیال میں بھی نہیں سوچی ہوگی۔ یہ جسم میرا ہے۔ رات غیر معمولی طور پر خاموشی تھی، ہوا میں عجیب سا بوجھ تھا۔ میں اکیلا جاگ رہا تھا۔ گھڑی نے 2 بجائے، کمرے کی لائٹس مدھم ہوئی، دروازہ بند تھا، کھڑکی بھی، پھر بھی ٹھنڈی ہوا آنے لگی۔ میں چونک گیا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فون اٹھایا تو اسکرین روشن ہوئی۔ وقت تھا 2:11۔ بیٹری فل تھی مگر نیٹ بند تھا۔ پھر بھی نوٹیفیکیشن آیا، پیچھے دیکھو۔ میں نے نظر ہٹائی، پیچھے دیوار تھی، سادہ سی۔ میں ہنسا، خود کو سمجھایا شاید تھکن ہے۔ فون رکھا، آنکھیں بند کی، تب آواز آئی، بہت ہلکی سی، کان کے پاس۔ کسی نے میرا نام لیا۔ آہستہ سے میں نے آنکھیں کھولی۔ کمرہ ویسا ہی تھا، مگر احساس بدل گیا، جیسے کوئی موجود ہو۔ میں اکیلا نہیں تھا۔ میری سانس رک گئی، پسینے آنے لگے۔ میں اٹھ بیٹھا، چاروں طرف دیکھا مگر کچھ نہیں تھا۔ پھر قدم کی آواز آئی، آہستہ، بہت آہستہ، جیسے کوئی ننگے پاؤں فرش پر چل رہا ہو۔ میں بالکل سن ہو گیا۔ آواز قریب آئی، دل کے قریب، کانوں کے قریب۔ میں نے ہمت کی، پوچھا، کون ہے؟ جواب نہیں آیا، مگر ہنسی کی آواز آئی، ٹھنڈی ہنسی، بے جان۔ میری ریڑھ کی ہڈی جم گئی۔ لائٹس جلانے کو ہاتھ بڑھایا، سوئچ دبایا، مگر کچھ نہیں ہوا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا۔ پھر آئینہ چمکا جو کمرے کے کونے میں لگا ہوا تھا۔ آئینے میں عکس دکھا، میرا ہی عکس تھا، مگر آنکھیں مختلف تھیں، سرخ، خالی۔ اس عکس کی حرکتیں مجھ سے مختلف تھیں۔ میں پیچھے ہٹا، مگر عکس نہیں۔ اس نے مسکرایا، میں نہیں مسکرایا۔ چیخ گلے میں رک گئی۔ آئینہ ٹوٹا نہیں، مگر لہرا گیا، جیسے پانی ہو۔ میرا جسم اب میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ میرا ہاتھ خود بخود اٹھا، آئینے کو چھوا تو سردی چھپ گئی اور آواز آئی، اب تم دیکھو گے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں گر گیا۔ فرش بہت ٹھنڈا تھا، سانس آ رہی تھی مگر جسم بھاری تھا۔ آنکھیں بند تھی مگر میں دیکھ رہا تھا۔ خواب نہیں تھا، ایک راہداری تھی، لمبی، بے انتہا لمبی۔ دیواروں پر سائے تھے، حرکت کر رہے تھے، نام لے رہے تھے، مختلف نام، سب ختم شدہ۔ میں چلتا گیا، پیچھے سے دھکا لگا، میں گرا، دروازہ کھلا۔ اندر کمرہ تھا، پرانا، بوسیدہ۔ درمیان میں کرسی تھی، کرسی پر کوئی بیٹھا تھا، سر جھکائے ہوئے۔ میں قریب گیا، اس نے سر اٹھایا۔ وہ میں تھا، مگر مردہ، آنکھیں سفید اور ہونٹ نیلے۔ اس نے کہا، جگہ بدل دو۔ میں پیچھے ہٹا، مگر دروازہ غائب تھا۔ دروازے کی جگہ دیوار آ چکی تھی۔ اچانک کہیں سے ہاتھ ابھرے، مجھے پکڑ لیا۔ ہاتھ بہت ہی ٹھنڈے تھے،
اور چیخوں کی آواز آنے لگی، بے انتہا تیز۔ رکنا ہوگا، تمہیں رکنا ہوگا۔ اور پھر اچانک وہ سب کچھ غائب ہو گیا، وہ آوازیں بند ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو میں بستر پر تھا، صبح ہو چکی تھی، سورج کی روشنی پرسکون تھی، سب نارمل تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور خود کو کہا یہ خواب تھا بس۔ فون اٹھایا، ویڈیو تھی کل رات کی۔ میں سویا ہوا تھا، کیمرہ آن تھا۔ میں بیٹھا، آئینے کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ ویڈیو میں آواز آئی، یہ صرف آغاز ہے۔ فون میرے ہاتھ سے گر گیا، اسکرین بند ہو گئی۔ کمرہ اچانک ٹھنڈا ہو گیا۔ دروازہ کھلا تو ماں کی آواز آئی، ناشتہ تیار ہے۔ میں باہر گیا، سب نارمل تھا مگر آئینہ نہیں۔ پورا دن بہت عجیب سا گزرا، لوگ گھورتے رہے جیسے کچھ جانتے ہوں۔ رات پھر آئی، میں جاگ رہا تھا، لائٹ جل رہی تھی، نیند نہیں آئی۔ 2:17 ہو رہے تھے، پھر وہی وقت، ہنسی کی آواز آئی۔ کمرے کے کونے سے سائے اٹھے، شکل بنی، وہی سایہ۔ اس نے کہا، تم نے ویڈیو دیکھی؟ میں کانپ گیا۔ اس نے قدم بڑھایا، زمین ٹھنڈی ہو گئی، ہوا رک گئی۔ اس نے ہاتھ رکھا میرے سر پر، منظر بدلا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے وہ میرے اندر گھس چکا ہے۔ میری یادیں مٹ رہی تھی، میرا نام، میرا چہرہ اور میری آواز۔ میں لڑا اور دعا پڑھنے لگا۔ مشکل سے روشنی چمکی، سایہ چیختا ہوا پیچھے ہٹا۔ میں زمین پر گر گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مکمل خاموشی ہو گئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے ہی ہاتھوں سے ڈر محسوس کیا۔ آئینے کے سامنے کھڑا تھا لیکن عکس میرا نہیں تھا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی مگر مسکرا کوئی اور رہا تھا۔ اور تب مجھے پتہ چلا، کچھ چیزیں انسان کو مارتی نہیں بلکہ زندہ چھوڑ کر اندر سے ختم کر دیتی ہیں۔ صبح ہوئی، سب ٹھیک تھا مگر میرا دل خالی تھا۔ آئینہ دیکھا تو عکس میرا تھا مگر آنکھوں میں کچھ عجیب سی چمک تھی۔ فون بجا، نام نہیں تھا، صرف ایک پیغام تھا، تم بچے ہو۔ اب میں جان گیا تھا یہ ختم نہیں ہوا، یہ چلتا رہے گا جب تک دیکھا جائے، جب تک سنا جائے اور جب تک یقین کیا جائے۔ میں نے یہ لکھا تاکہ تم جان سکو۔ اس رات کے بعد میری پوری زندگی بدل گئی۔ کمرے کی خاموشی چیخنے لگی، گھڑی کی ٹک ٹک میرے دل پر ہتھوڑا بن گئی۔ سانسوں کی آواز بہت اونچی تھی حالانکہ میں ہل بھی نہیں رہا تھا۔ دیواروں کا رنگ بدلنے لگا، سائے لمبے ہوتے گئے اور روشنی بند ہو گئی جیسے وہ بھی ڈر گئی ہو۔ یہ لمحہ رکا ہوا تھا مگر خوف چل رہا تھا۔ سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ مجھے لگا وقت پگھل رہا ہے، لمحے کھنچتے چلے جا رہے ہیں۔ آنکھوں کے کونے جل رہے تھے مگر جیسے کسی نے دیکھنے پر مجبور کیا ہو۔ کانوں میں بنبناہٹ بڑھ گئی، الفاظ بنے مگر آواز نہ نکلی۔ فرش کی ٹھنڈک ہڈیوں تک پہنچ گئی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر خوف نے گرفت مضبوط کر لی۔ سائے ایک نقطے پر جمع ہونے لگے اور شکل واضح ہونے لگی۔ تب مجھے یقین ہوا یہ سب محض وہم نہیں تھا۔ یہ خاموشی عام نہیں تھی، یہ وہ خاموشی تھی جو کچھ چھپا رہی ہو،
جسے طوفان سے پہلے کا لمحہ۔ آنکھیں کھلی تھی مگر یقین نہیں تھا کہ میں واقعی جاگ رہا ہوں۔ خوف نے اچانک رخ بدلا، پردے بغیر ہوا کے ہلنے لگے، فرش میں سے آوازیں آ رہی تھی ٹھنڈے قدموں کی، جسے کوئی آہستہ چل رہا ہو، مگر نظر آنے کو کچھ نہ تھا۔ میرا نام پھر لیا گیا، اس بار بہت قریب سے، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں محسوس ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی ہمت کی۔ کمرہ وہی تھا مگر احساس اجنبی، جیسے کوئی ابھی یہاں سے گزرا ہو۔ ہوا میں سانسوں کی نمی باقی تھی اور میرے کانوں میں وہی سرگوشی گونج رہی تھی، اب دیر ہو چکی ہے۔ اندھیرا اور گہرا ہو گیا، آوازیں ایک دوسرے سے مل گھل گئی، حقیقت اور وہم کا فرق مٹ گیا۔ میں اب مکمل طور پر اکیلا نہیں تھا۔ اختتام کا لفظ صرف دھوکہ تھا، کیونکہ اصل کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس خاموش ہو جاتی ہیں مناسب لمحے کے انتظار میں۔ میں نے قدم پیچھے ہٹایا مگر کمرہ آگے بڑھایا، دیواریں قریب ہونے لگیں، سانس لینے کی جگہ کم پڑ گئی، اور تب مجھے محسوس ہوا کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ دل چاہا کہ سب ختم ہو جائے، مگر کچھ چیزیں ختم نہیں ہوتی، وہ بس چھپ جاتی ہیں اگلے موقع کے انتظار میں۔ میرا سر بہت بھاری تھا، آنکھوں کے پیچھے درد تھا، جیسے کوئی اندر بیٹھا ہو، خاموش دیکھتا ہو اور سنتا ہو۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، پانی پیا، چہرہ دھویا، مگر احساس نہیں بدلا۔ آئینہ سامنے تھا مگر میں نے نظر چرا لی، کیونکہ اب یقین آ چکا تھا کچھ چیزیں دیکھنے سے وہ حقیقت بن جاتی ہیں، اور کچھ حقیقتیں دیکھنے سے پہلے ہی انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا، راہداری خالی تھی مگر ٹھنڈی، بہت ٹھنڈی، جیسے کسی کی موجودگی ہو جو نظر نہیں آئے مگر احساس ہو ہر قدم پر۔ میں نے قدم آگے بڑھایا، زمین نرم محسوس ہوئی، جیسے فرش نہیں کوئی زندہ چیز ہو۔ ہر قدم کے ساتھ دل ڈوبتا گیا، روشنی پیچھے رہ گئی اور اندھیرا آگے بڑھ آیا۔ دیواروں پر ہاتھوں کے نشان تھے، پرانے کھرچے ہوئے، جیسے کسی نے نکلنے کی کوشش کی ہو مگر ناکام رہا ہو۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہوا، آواز سارے کمرے میں گونجی، ہر کونے میں۔ میرے کان سن ہو گئے، آنکھوں کے سامنے دھند چھا گیا۔ کسی نے سرگوشی کی، اب تم یہاں کے ہو۔ میں نے پیچھے دیکھا اور وہ کھڑا تھا، بالکل قریب، بغیر چہرے کے، مگر پہچانا ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، انگلیاں لمبی تھی، ٹھنڈی تھی جیسے برف ہو۔ وہ مسکرایا اور روشنی مکمل بجھ گئی، پھر صرف خاموشی ہی رہ گئی۔ اب میں اکیلا نہیں ڈرتا، کیونکہ ڈر اب میرے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت، ہر لمحے۔ میں نے سیکھ لیا ہے، خاموش رہنا بہتر ہے، نہ دیکھنا، نہ سننا، مگر کچھ چیزیں انسان کے چاہنے سے نہیں رکتی، وہ آتی ہیں جب ان کا وقت پورا ہوتا ہے۔ جب گھڑی 2:17 دکھائے اور کمرہ خاموش ہو، تب وہ آہستہ سے اپنا حق مانگتے ہیں، وہ حق جو کبھی ان کا تھا یا شاید اب ہے تمہارا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کمرہ خاموش تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن میری موبائل میں ایک ویڈیو تھا۔ ویڈیو کے آخر میں کیمرہ آہستہ آہستہ میرے چہرے کے قریب آیا۔
اور ایک آواز آئی، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، تم صرف سن رہے ہو، اگلا نام تمہارا ہو سکتا ہے۔ اگر تم یہ ویڈیو اکیلے دیکھ رہے ہو تو ایک بات یاد رکھنا، ہر کہانی پردے پر ختم نہیں ہوتی، مگر کچھ کہانیاں دیکھنے والوں کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ اگر تم نے آخر تک دیکھا تو سمجھ لو تم اس کہانی کا حصہ بن چکے ہو۔ سبسکرائب کر لو کیونکہ اگلی کہانی تمہارے قریب ہے۔